بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگ و دوستو، آج شعبان کی پہلی تاریخ ہے. شعبان کا مہینہ رمضان المبارک کا مقدمہ ہے، رمضان المبارک کا عنوان ہے، رمضان المبارک کا اعلان کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے رجب کے مہینے سے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب کے اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما. برکت کا مطلب یہ ہے کہ صحت ہو، عافیت ہو، فرصت ہو، اپنے اوقات کو فارغ کریں اور اس غنیمت کے اوقات سے فائدہ اٹھا لیں. زمانے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ایسے اوقات اور ایسے لمحات رکھے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا خصوصی فیضان متوجہ ہوتا ہے. روزانہ کے اعتبار سے صبح اور شام کا وقت، تہجد کا وقت، اور ہفتے میں جمعہ کا دن، سال میں بہت سے اوقات ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے، اس کو کہتے ہیں نفحات دہر. نفحات کہتے ہیں وہ لمحے جس میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں چلتی ہیں، خصوصی اللہ کا فضل متوجہ ہوتا ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں نفحات. ان لربکم فی ایام دہرکم نفحات. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے اوقات میں نفحات رکھے ہیں. نفحات کے معنی خاص موقع ہیں. جمعہ کا خاص موقع ہے، تو اگر وہ تمہاری زندگی میں مل جائیں تو کیا کریں؟ اپنے آپ کو اس میں پیش کر کے اس سے فائدہ اٹھا لو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کو کس طرح گزارتے تھے؟ کیونکہ مہینہ آج پہلی تاریخ ہے، تو ہم اس عمل کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا ہے. یہ بہترین نمونہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کو کس طرح گزارتے تھے؟ آپ کے کیا معمولات تھے؟ آپ نے امت کے سامنے کیا عمل پیش کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں اگر دیکھیں، اس ماہ مبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے. آپ کثرت سے روزہ. امہات المومنین میں حضرت عائشہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور صحابہ میں کئی صحابہ یہ فرماتے ہیں: ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنی کثرت سے روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی کثرت سے شعبان میں رکھتے تھے. ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ شعبان میں آپ اتنی کثرت سے کیوں روزہ رکھتے تھے. یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ہمیں اس سے سیکھنا ہے. بخاری شریف کی ایک شرح ہے عمدۃ القاری. حضرات محدثین نے اس کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شعبان کے مہینوں میں کثرت سے روزہ رکھنے کی 6 حکمتیں لکھی ہیں.
سب سے بڑی حکمت کیا ہے؟ تعظیماً لرمضان، رمضان کی عظمت کے لیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الصوم افضل بعد رمضان، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جواب دیے۔ فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے شعبان کے ہیں، اور پھر اس کی وجہ بتائی لتعظیم رمضان، رمضان کی عظمت کے لیے۔ ہمارے گھر کوئی ایک اہم مہمان آئے، خصوصی مہمان آئے، بڑے اونچے درجے کے مہمان آنے لگے، تو گھر کے اندر اس کی تیاری ہوتی ہے، اور وہ مہمان جب آنے لگتے ہیں تو گھر کے ہر فرد میں خوشی نظر آتی ہے کہ بھئی ہمارے پاس مہمان آ رہے، اور مہمان جس درجے کے ہوتے ہیں اسی درجے کی تیاری بھی ہوتی ہے، گھر کی صفائی ہوتی ہے، پینٹنگ ہوتی ہے۔ تو اصل مہمان تو رمضان ہے، تو اس مہمان کے اکرام میں، تعظیم میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر لوگوں کو رمضان کی عظمت سمجھاتے تھے۔ آپ نے عملی طور پر لوگوں کو ایک نمونہ بتایا، فرمایا دیکھو کہ رمضان اتنی عظمت کی چیز ہے، اس کے احترام میں شعبان سے ہی روزے رکھنا شروع کر رہا ہوں۔ تو ہمارے لیے کس میں نصیحت ہے کہ ابھی ہمارے لیے رمضان آنے والا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل شعبان کا کیا تھا کہ اس کے اکرام میں اپنے عمل کو بڑھا دینا۔ ایک عمل یہ ہے کہ آپ روزے سے اس کا اکرام فرماتے تھے۔ ایک اور روایت ہے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان میں جتنی کثرت سے روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، اتنی کثرت سے کسی اور مہینے میں سوائے رمضان کے نہیں دیکھا۔ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دو وجہ فرمائی۔ میں نے 6 باتیں فرمائی ہیں، 6 میں ایک بات کیا ہے؟ رمضان کی تعظیم ہے، اور دوسری وجہ یہاں پر تیسری، دونوں باتیں اس ایک حدیث میں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ سے فرمایا کہ اسامہ، جانتے ہو اس مہینے میں اتنی کثرت سے روزہ کیوں رکھتا ہوں؟ فرمایا کہ رمضان اور رجب کے درمیان ایک مہینہ ہے شعبان، اس کی رحمتوں اور برکتوں سے عام طور پر لوگ غافل ہیں۔ میں لوگوں کو غفلت سے نکالنے کے لیے عملی طور پر یہ روزے رکھتا ہوں، تاکہ لوگ اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ کتنا اہم ہے رمضان شعبان، کیونکہ غفلت بڑی خطرناک چیز ہے، غفلت بہت بڑی بیماری ہے۔ آدمی کے مزاج میں جب غفلت آتا ہے تو اچھے اچھے خیر کے لمحات اس سے گزر جاتے ہیں، اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں صاف فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ یہ سورہ منافقون کا آخری رکوع ہے، 3 ہی آیتیں ہیں، ایک بہترین پیغام ہے۔ ایک بہت بڑی خطرناک بیماری ہے انسان کے اندر، وہ ہے غفلت۔ جب آدمی میں غفلت کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، بڑی بڑی خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس غفلت سے کیسے نکلے؟ اس غفلت میں ڈالنے والی کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نعمتیں جو ہے نا، اس کا ایک پہلو غفلت میں ڈالتے ہیں۔ ایک آدمی بیماری نہ ہو، بہت چانس ہے کہ وہ غفلت میں پڑ جائے۔ ایک آدمی پہ کوئی آزمائش ہی نہ آئے، بہت چانس ہے کہ وہ آدمی جو ہے غفلت میں پڑ جائے۔ اے ایمان والو، یہ مال اور دولت تمہیں غافل نہ کرے اللہ کی یاد سے۔
اگر کوئی شخص ان نعمتوں میں رہ کر غافل ہو گیا بہت بڑے گھاٹے میں ہے۔ خرچ کرو، لگاؤ نیکیوں پر جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، قبل اس کے کہ وہ وقت آئے جس وقت میں تم کہو اللہ سے لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، فاصدق واکن من الصالحین، میں بہت نیکی کے کام کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ہرگز ہرگز اللہ کسی کو مہلت نہیں دیتے، یہ مہلت ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی نعمتوں سے غافل نہ ہو۔ صحت بہت بڑی نعمت ہے، فرصت بہت بڑی نعمت ہے، زندگی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی ساری نعمتوں کے استعمال کرنے کا ذریعہ زندگی ہے۔ زندگی نہ ہو تو کون سی نعمت استعمال کریں گے بتائیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ سے فرما رہے ہیں، اسامہ عام طور پر لوگ اس مہینے میں غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، میں اس غفلت سے نکالنے کے لیے، اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے میں روزہ رکھتا ہوں اہتمام سے، لوگوں کو پتا چلے کہ کتنا بڑا اہم مہینہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ دیکھو ایسے لوگوں کے پیچھے مت چلو جن کا دل غافل ہے۔ جو لوگ خواہش کے پیچھے چلتے ہیں وہ حد سے تجاوز، باؤنڈری کراس کر دیتے ہیں۔ تو بہرکیف مختصر میں عرض کرتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات تھے شعبان میں، ایک عمل کثرت سے روزہ رکھنا، اور اس کی وجوہات حکمتیں محدثین نے لکھی ہیں۔ سب سے پہلی کیا وجہ ہے؟ تعظیما لرمضان، رمضان کے اکرام اور اس کی عظمت اور اس کی تعظیم کے لیے۔ اور دوسری جو چیز ہے، لوگ اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے عام طور پر غافل ہیں، میں عملی طور پر کثرت سے روزہ رکھ کر انہیں بتاتا ہوں کہ دیکھو کتنا بڑا مہینہ ہے۔ اور تیسری جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اس حدیث میں، فرمایا اسامہ اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنے کی ایک وجہ یہ ہے فیہا ترفع اعمالہم، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ روزہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں، کون سی چیز اللہ سے چھپی ہوئی ہے؟ بولے کوئی چیز اللہ سے نہ غافل ہے نہ چھپی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بندوں کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو تمہارے عملوں کی حفاظت کا، تمہارے عملوں کی جزا اور سزا کا نظام میں نے کیسے بنایا۔ روزانہ صبح شام فرشتے تمہارے اعمال لے کر میرے دربار میں آتے ہیں، ہر ہفتے میں ایک مرتبہ اعمال لے کر میرے پاس آتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ تمہارے عملوں کی پیشکش میرے پاس ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسامہ میں اس مہینے میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں میرا عمل پیش ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ اس طریقے سے پیش ہو کہ بھئی میں روزے دار ہوں۔ یہ آدمی کو فکر کرنی ہے، میرا عمل اللہ کے پاس پیش ہو تو میں اس وقت کیا کر رہا ہوں، میری حالت کون سی ہے۔ اللہم اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتمہ وخیر ایام یوم القاک فیہ، اے اللہ میری زندگی کے سب سے بہتر دن کو وہ دن بنا دے جس دن میں تجھ سے ملنے والا ہوں، میرے عمل کو سب سے بہترین عمل وہ بنا دے جو آخری عمل اچھا ہو، ہے نا۔ تو آدمی یہ سوچے مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، کس طریقے سے پیش ہوں، میرا عمل کیسے پیش ہو کہ میں نیک بن کر کسی نہ کسی نیکی کے ساتھ، کسی نہ کسی خیر کے ساتھ۔ حدیث میں آتا ہے زندگی جیسے گزارو گے ویسی موت آئے گی، تموتون کما تحیون، زندگی جیسے گزارو گے، یہ انسان کی زندگی اگر صحیح راستے پر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی موت سے۔ تو یہ تین باتیں ہوئی۔ چوتھی بات کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے میں اتنی کثرت سے روزے رکھتے ہوئے دیکھا، کسی اور مہینے میں رمضان کے علاوہ اتنی کثرت سے روزے رکھتے ہوئے۔
روزہ رکھتے تو رکھتے رکھتے ایسے رکھتے کہ چھوڑتے ہی نہیں تھے، اور چھوڑنے پہ آئے تو ایسے چھوڑتے تھے کہ پتہ نہیں کب رکھیں گے۔ تو اہتمام اور کثرت اتنا۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شعبان کے مہینے میں اتنی کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنسخ فیہ الآجال، تنسخ فیہ الآجال۔ فرمایا عائشہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کی موت فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں کہ اگلے سال تک کس کا انتقال کب ہونا ہے۔ سوچیں، یہ سب بتا رہے ہیں کہ انسان کب پیدا ہونے والا ہے، کب مرنے والا ہے، کتنا رزق ہے، سب لکھ دیا گیا جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا، سب لکھ دیا گیا۔ لیکن فہرست ملک الموت کے حوالے ہو رہی ہے کب؟ اس مبارک مہینے کے اندر۔ تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے بتا رہے ہیں، تاکہ ہم اسی لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جب شعبان کا مہینہ آتا تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 کام کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے۔ ایک، قرآن پاک کی تلاوت میں اضافہ ہو جاتا۔ قرآن پاک کی تلاوت جو روزانہ ہو رہی ہے شعبان میں، اس کی اور کثرت ہوتی، کیونکہ اصل مقصد ہے رمضان۔ جیسے آپ ماشاءاللہ حج کی تیاری کرتے ہیں تو ایک تیاری یہ بھی ہوتی ہے کہ وہاں طواف کرنے سے پہلے یہاں تھوڑا سا واکنگ شروع کر دیتے ہیں، وہاں جا کے اچانک طواف شروع کریں گے تو ایڑیوں میں درد، گھٹنوں میں درد، تو اس کی جو ہے نا پریپریشن پہلے ہی سے ہوتی ہے کہ میں کیسے واک کروں، یہاں سے واک کر لیں تھوڑا سا۔ یہ ہے کہ پہلے سے ہی جو ہے قرآن پاک کی تلاوت میں اضافہ۔ دوسری جو چیز تھی، فرمایا کہ روزوں کی کثرت، صحابہ روزے رکھنا شروع کرتے تھے۔ اور تیسرا جو عمل تھا، زکوٰۃ کی ترتیب بنا لیتے تھے تاکہ رمضان میں غریبوں مسکینوں کی ضرورت پوری ہونے لگے، اس کی ترتیب۔ یہ دوستو یہ معمولات ہونی چاہیے کہ قرآن پاک کی۔ دوسرا ہمارا عمل جو ہے روزوں کا اہتمام ہو۔ تیسری چیز ہماری کیا ہو؟ زکوٰۃ کی ترتیب ہو۔ چوتھا، کوئی ہمارے ذمے کوئی ماتحت ہے، کام کر رہے ہیں، جیسے صحابہ کے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، ان کے کاموں کو ابھی سے کیا کرتے تھے، تھوڑا سا کم کر دیتے تاکہ وہ بھی فارغ ہو جائیں۔ تو ہمیں ان سنت کی روشنی میں، سیرت کی روشنی میں اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہوئے ہم ابھی اس ماہ مبارک کی تیاری کرنی چاہیے۔ اسی لیے شعبان کو شعبان علماء نے لکھا ہے، اسی لیے کہتے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑی خیریں پھیلاتے ہیں، بہت بڑی خیر۔ تو ہمیں توبہ کرنا، استغفار کرنا، روزے رکھنا، عمل کا خاص طور پر دیکھنا زندگی میں کون سا گناہ کبیرہ ہمارے اندر ہے، اس کو نکالنے کی فکر کرنا، کوشش کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب رمضان آئے تو ہم اس طریقے سے رمضان میں داخل ہوں کہ ہم پر کوئی گناہ کبیرہ نہ ہو۔ ہم تیاری کے ساتھ، اس کی تیاری اسی طرح ہے، اس کی تیاری اسی لیے رمضان شعبان میں کثرت سے روز، تاکہ یہ امت اندر ہی باطنی اور روحانی قوت کے ساتھ رمضان میں داخل ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اعمال تھے۔ 5ویں بات میں عرض کروں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات تھے، ہر مہینہ 3 روزے رکھتے تھے آپ، 13، 14، 15، اور آپ جو ہے جمعرات پیر کا بھی روزہ رکھتے تھے۔ یہ آپ کے معمولات ہیں۔ لیکن سبحان اللہ، دیکھیے کتنا بہترین عمل ہے۔ آپ روزے سے ہیں، 13، 14، 15 کسی کوئی مہمان آ جاتا یا کہ کوئی آپ کی ضیافت کرتا، آپ میرے گھر تشریف چلیں، آپ یہ نہیں کہتے میں روزے سے ہوں۔ کوئی مہمان آ جاتا، آپ اس کے ساتھ اپنا روزہ کھول کر اس کے ساتھ کھانا کھا لیتے۔ کبھی 13، 14، 15 جو آپ کا معمول تھا، اس دوران آپ سفر میں ہوتے تھے، اب وہ روزے چھوٹ گئے، ہے نہیں، وہ روزے چھوٹ گئے۔ کبھی مہمان کے اکرام میں روزہ کھل گیا۔ سبحان اللہ، غور کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے کیسا دین دیا ہے۔ مہمان جو اللہ کا بندہ ہے، اس کا دل خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے
اپنا جو حق روزہ ہے اس کو کھولنے کی اجازت دے دی. آنے والا جو مہمان ہے اس کو خوش کرو، اس کے اکرام میں اگر تمہیں روزہ کھولنا پڑے تو کھول دو تاکہ تم بعد میں اس روزے کی تلافی اور اس کا تدارک کر لو، لیکن اب تم جو ہے نا اس کا اکرام. تو بعد مرتبہ سفر کی وجہ سے ہوتا تھا کہ یہ روزے چھوٹ جاتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان مہینوں میں اس کی تلافی اور تدارک فرماتے تھے. آخری بات، امہات المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو امہات المومنین ہیں، یہ امہات المومنین شعبان کے مہینے میں اپنے گزشتہ رمضان کے روزوں کی قضا کرتے تھے. عام طور پر عورتیں ناپاکی کے ایام میں روزے نہیں رکھتے، روزہ ان کے لیے منع ہے. تو اب روزہ قضا کب کریں؟ روزہ قضا کرنا ہے آنے والے رمضان سے پہلے، ہے نہیں، آنے والے رمضان سے پہلے روزہ قضا کرنا ہے. اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں میں روزے شعبان میں رکھتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری دلجوئی کے لیے شعبان میں روزے رکھتے تھے. سبحان اللہ. دیکھیے گھر کا ماحول دیکھیے. حضرت محدثین نے یہ بھی ایک وجہ لکھی ہے، آپ شعبان میں اتنی کثرت سے روزے. اچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے مہینے میں کیوں نہیں رکھتی تھی؟ خود فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری پاکی کے ایام میں کبھی آپ کی مبارک خواہش ہوتی، آپ دعوت دیتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں روزے سے ہوں، اس لیے میں اپنے پاکی کے ایام میں روزہ نہیں رکھتی تھی. اور میں انتظار کرتی کون سے مہینے کا؟ شعبان کا. جب شعبان کا مہینہ آتا تو اس میں روزے رکھتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. گھر میں میاں بیوی جب دونوں مل کر عمل کریں گے نا، یہ اس سے کیا ہے ماحول بن جاتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزہ رکھنے کی یہ 6 وجوہات، 6 حکمتیں حضرات محدثین نے لکھی ہیں. 15ویں شعبان کے بعد امت کو منع کیا کہ میری امت 15ویں شعبان کے بعد روزہ نہ رکھے، نہ رکھنا بہتر ہے تاکہ رمضان کے مبارک مہینے میں اس کو قوت ملے، طاقت ملے. ایسا نہیں ہے کہ 15ویں شعبان کے بعد بھی روزہ رکھ لے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے جو ہے اس کے اندر کمزوری ہو اور اصل فرض سے غافل ہو جائے، اصل فرض میں کمزوری ہو جائے. تو دوستو یہ باتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مبارک مہینے کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے. ہمیں ایک زندگی کا ایک موقع اللہ نے ہمیں دیا ہے، تو اس موقع میں ہم لوگ کیا کریں؟ دیکھیے صحت، فرصت دونوں مل کر کسی کو ملیں بہت بڑی نعمت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں عام طور پر لوگ غفلت میں ہیں، الصحت والفراغ. ایک صحت ہے اور ایک جو ہے نا فراغت ہے، فرصت ہے. بعض مرتبہ ایک آدمی صحت مند ہوتا ہے، بہت بزی ہوتا ہے، بعض آدمی ایک مرتبہ جو ہے نا بیمار ہوتا ہے، فرصت ہی فرصت رہتی ہے. 2 نعمتیں جب مل کر کسی کو مل جائیں نا وہ بہت بڑی نعمت ہے. تو اللہ تعالی ہمیں جو زندگی دیے ہیں، یہ اس موقع پر اللہ ہمیں لا کے کھڑا کیے ہیں. شعبان کی پہلی تاریخ ہے، تو ہم ابھی سے آنے والے مبارک مہینے کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگی کی ترتیب بنائیں. اس کے لیے جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہو. روزے اگر قضا ہو چکے ہیں تو ان قضا روزوں کی فکر کریں، زکوٰۃ کی ترتیب بنائیں. کسی کا کوئی حق ہم نے لیا ہے تو حق ادا کرنے کی فکر کریں. کسی کا دل دکھایا ہے تو اس کے سے معافی مانگ لیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب رمضان میں ہم داخل ہوں تو ان سارے پریشانیوں کے بغیر ہم رمضان میں داخل. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.